زمین والے کو اللہ نے ان خزانوں کی چابی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ چابی بنا دیا. ورنہ زمین پڑی رہتی یوں کہ یوں پڑی رہتی ہے. اب اس خزانے کو نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت مولانا نبیر صاحب کو ان کے دوستوں کے ساتھ ان سب کو چابی بنا دیا اور ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو طریقے سے اللہ نے راستے نکالے. ایک راستہ طلباء کے لیے نکالا, ایک راستہ آپ لوگوں کے لیے نکالا. طلباء کے لیے نکالا, علم دین کا چشمہ جاری ہو گیا, قرآن کی درسگاہیں قائم ہو گئی, حفظ کی درسگاہیں قائم ہو گئی, دینیات کی درسگاہیں قائم ہو گئی. یہ ان کے لیے چشمہ جاری ہوا. اور آج آپ یہاں پر دین کی باتیں بیٹھ کر سن رہے ہیں, آپ کے لیے بھی یہ خزانہ چالو ہو گیا. جانتے ہیں آپ اس بات کو کہ یہ خزانے جو چھپے ہوئے رہتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھپے ہوئے کان کے طرح ہے. کان کہتے ہیں خزانے کو جو سونے چاندی کا نیچے رہتا ہے نا, آپ اس کو کھودیں گے تو نکل آئے گا. تو آپ انسان کو پہچان نہیں سکتے کون ایسا آدمی ہے, اس پر محنت کیجئے تو اس کی صلاحیتیں نکل جائیں گی. صلاحیتیں نکلنے کے بعد وہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے. بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتا, بھائی میں بھی 2 ہاتھ کا, آپ بھی 2 ہاتھ کے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے دعوت کے کام کو ہمارے پوری دنیا کے اندر نافذ کیا, وزن کے اعتبار سے 40-35 کلو کا وزن تھا صرف, لیکن صلاحیتیں کتنی چھپی ہوئی تھیں کہ ایک مرد مجاہد کی مضبوط ہمت نے دعوت کے کام کو 214 ملکوں کے اندر پہنچا دیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ صرف 42 سال کی عمر تھی. 42 سال کی عمر. سننے میں لگتا ہوگا کہ شاید کوئی بوڑھے آدمی تھے جب دنیا سے گئے ہوں گے. 42 سال کا مولانا ریوڑی تالاب کے مول صاحب کا کیا نام تھا, ریوڑی تالاب کے جو حضرت تھے اسیر ادروی, حضرت مولانا اسیر ادروی کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے حضرت کی عمر کو لکھا ہے کہ 42 سال کے تھے. لیکن ایک مرد مجاہد نے نانوتا سے دیوبند تشریف لاتے تھے, وہاں ان کا سسرال تھا, اور اس زمانے میں چند لوگ تھے, مولانا ذوالفقار صاحب, حاجی عابد صاحب, یہ 4-5 لوگ تھے, اور اوپر مولانا حاجی امداد اللہ صاحب, مولانا رشید احمد گنگوہی, جنہوں نے براہ راست انگریز کے ساتھ جہاد کے میدان میں شرکت کی تھی, بالکل براہ راست مقابلہ کیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ نہیں, ابھی اس ملک کے مقدر میں آزادی نہیں ہے, اور انگریز پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں یہ محنت کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بات علم ہے اکثر و بیشتر کہ انگریز اس ملک میں اس لیے تسلط قائم کیا تھا کہ یہاں سے وہ سونا اور چاندی کو چھین کر لے جائے, اور یہاں چونکہ ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا, تو اس نے سمجھا کہ ان کی تمام چیزوں کو لے جانے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ یہاں تسلط قائم کیا جائے. بے شک یہ بات صحیح ہے, لیکن انگریز کے تسلط کی وجہ یہ صرف آدھی ہے. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انگریز وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم انگلینڈ کے اندر جو ہمارا جو سماج ہے, ہمارا جو دین ہے, ہماری جو کچھ ہے, وہ ہم ان پر مسلط کریں. ہم انڈیا کے مسلمانوں کو جیسے ہم یہاں رہتے ہیں ایسے یہ لوگ بن جائیں اور اپنا ایمان اور اسلام یہ کھو دیں. اس کے لیے ان کی مستقل محنت تھی. تو خالی یہ ان کا منشا نہیں تھا کہ یہاں کے دولت کو چھین لیا جائے, بلکہ ان کے ایمان کو چھینا جائے. تو اس زمانے کے بزرگوں نے جب دیکھا کہ ہم ان سے مقابلہ تو نہیں کر پا رہے ہیں,
اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ایمان کو ختم کیا جائے، تب کیسے ایمان کو بچایا جائے؟ تب بزرگوں کی ایک جگہ رائے ہوئی، بیٹھک ہوئی، اور جگہ جگہ لوگ محنت کرتے رہے۔ مکہ المکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے کہ ہندوستان کے ملک میں ایمان اور اسلام کیسے بچے گا۔ تب ان حضرات کے دلوں میں اس زمانے میں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، وہ کہیں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اکثر بزرگوں میں جو فکر مند تھے، سب کے ذہنوں میں بیک وقت یہ خیال اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اب اس ملک میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ مدارس قائم کرنا ہے، کیونکہ انگریز نے سب سے پہلے جو ظلم کیے ان مظالم میں سب ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، اس نے تمام مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ دین یہیں سے پھیلتا ہے، لہٰذا پہلے ان کو ختم کرو، اور اسلامی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب اسلامی حکومت نہیں تھی تو مدارس کو چلانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان بزرگوں کے ذہن میں ڈالا کہ اب ان مدارس کو چلانے کی جو شکل ہوگی وہ ان امت کے مسلمانوں پر ڈال دیا جائے اور مدارس قائم کیا جائے، تاکہ ایمان کی اور اعمال کی اور عقائد کی حفاظت ہو سکے۔ اس کی بنیاد پر سب سے پہلے چندے کا کام جو ہوا وہ دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، حاجی عابد رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے دیوبند کے اندر پہلے چندہ کیا، اور اس زمانے میں ایک رومال اٹھایا اور اس رومال میں پہلے خود 4 روپے چندہ ڈالے، اور دیوبند کے اندر اس رسید رومال کو گھمایا، اور اس زمانے میں 100-125 روپے چندہ ہوا۔ اس چندے کی برکت سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور آج پوری دنیا میں اس کی نالیاں بہ رہی ہیں۔ ایک کتاب ہے میرے پاس، اس میں دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو علم دین کا مرکز مکہ المکرمہ کو بنایا، اور جب اللہ نے چاہا تو مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کو علم دین کا مرکز بنایا، پھر جب اللہ نے چاہا تو علم دین کا مرکز کوفہ اور بغداد کو بنایا، اور جب اللہ نے چاہا تو علم دین کا مرکز بخارا، سمرقند اور ترمذ کو بنایا، اور جب اللہ نے چاہا تو علم دین کا مرکز دہلی کو بنایا، اور جب اللہ نے چاہا تو علم دین کا مرکز دیوبند کو بنایا۔ یہ خدا کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے، اور اسی طریقے سے جب اللہ نے چاہا تو دیوبند سے اور دہلی سے اس کی ہوائیں چلتے چلتے یہ بہار اور بنگال کی طرف چلا آیا۔ حضرت مولانا اسیر صاحب رحمت اللہ علیہ لودن کے انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ایک استاد تھے امروہہ کے، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود محسوس کیا کہ علم کی ہوائیں اب اڑ اڑ کر یو پی سے بھی نکلتے ہوئے بنگال کے طرف اور بہار کی طرف جا رہی ہے۔ آج جو خزانہ یہاں چھپا ہوا تھا، اس خزانے کی چابی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو، مولانا نبیر صاحب کو اور اس گاؤں کے لوگوں کو، خاص کر جن کی زمین تھی، مجھے یاد ہے میں نے پردھان نور حق صاحب کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زمین کے خزانے دیے ہیں، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ زمینیں پڑی رہ جائیں گی، لیکن زمین کا کچھ حصہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آپ دے دیجئے۔ حالانکہ پردھان صاحب ایک سیاسی آدمی تھے، مگر اللہ نے ان کے دل میں بندے کی بات کو بٹھا دیا، اور آج وہ زمین کا ایک خطہ اور ایک ٹکڑا دے کر چلے گئے۔ اور اگر یہ زمین انہی کی مسجد انہی کی زمین میں ہے، انہی کی زمین میں ہے، اگر یہ زمین انہی کی مسجد انہی کی زمین میں اور ہے، تو یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں پر اور لوگ جنت باشی ہوں گے، قیامت کے دن یقیناً حاجی نور الحق صاحب اللہ نے چاہا تو اس مسجد کی برکت سے وہ جنتی انسان ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے محمود المواعظ ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کی زمین کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے جنت میں شامل کر دیں گے۔
اب ظاہر ہے کہ جب جنت میں وہ زمینیں شامل ہو جائیں گی تو جس کی زمین ہے وہ کہاں جائے گا؟ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو مسجد خود کہے گی اللہ میرا نام مسجد پڑا ہی تھا ان کے سجدے کی برکت سے، آپ مجھے جنت کا حصہ بنا رہے ہیں، تو جن کے سجدے سے میرا نام مسجد پڑا تھا وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو جنت میں لائیے۔ چنانچہ مسجد کی سفارش قبول ہوگی، مسجد کی سفارش قبول ہوگی، اور قبول ہو کر یہ سب کے سب لوگ جنت میں جائیں گے جن کی برکت سے مسجدیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بنا ہوا کام کو آگے بڑھانا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام کو ابتدا سے کر کے اس کو اوپر لانا۔ کہیں پر اگر کوئی ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے کسی کام کا تو ڈھانچے کو سدھارنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل کسی نئے کام کو کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نیا کام کھڑا کرتا ہے تو پھر نیا کام کو کھڑا کرنا ایک مشکل کام ہے، اور جب نیا کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو دنیا میں ہزاروں آدمی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں، ان کا سامنا کرنا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی آدمی نیا کام لے کر کھڑا ہوگا دنیا مخالفت کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پھیلائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ایک نئی بات تھی مکے والوں کے لیے۔ تو مکے والے 40 سال پہلے تک اللہ کے نبی کو صادق اور امین اور سچا کہا کرتے تھے، لیکن جب ایک نئی بات ان کے سامنے آئی تو جو لوگ آپ کے پاس خزانے امانت میں رکھتے تھے وہ آپ کو ساحر اور کاذب کہنے لگے، جھوٹا کہنے لگے، حالانکہ امانت رکھی ہوئی ہے۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کو نیا کام کرتا ہے تو لوگ اس کے دیوانے اور مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فطرت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو مخالفت کے باوجود بھی ان سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ چھپ چھپ کے اگر قرآن سننے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل اور ایسے عتبہ اور ایک اور کافر تھا، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے ان کا قرآن سنا اور لوگوں کو سننے دیا تو ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا، لہذا قرآن سننے کے لیے ان کو روکو تاکہ کسی کو قرآن نہ سنائے۔ اللہ نے قرآن آیت نازل کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، سارے غیر ایمان والے کہنے لگے کہ ان کا قرآن مت سنو، اگر سنو گے تو ایمان لے آؤ گے۔ سب نے مشورہ کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ رات کو قرآن سارے مکے کے لوگوں کو اچھا لگتا تھا، مخالفت کرتے تھے مگر قرآن سنتے تھے۔ سب نے مشورہ کیا کہ اب آئندہ نہیں سنیں گے۔ تینوں کی بات ہو گئی، تینوں کی بات ہو گئی۔ رات کو تینوں بے چین ہو گئے کہ منع تو کیا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ میں چپ کے سنوں گا اس کو کیا پتا چلے گا، وہ سوچ رہا ہے کہ میں چپ کے سنوں گا اسے کیا پتا چلے گا، تیسرا سوچ رہا ہے کہ میں بھی چپ کے سنوں گا اسے کیا پتا چلے گا۔ تینوں اپنے گھر سے بے قرار ہو کر نکل گئے حضور کا قرآن سننے کے لیے، حالانکہ تینوں نے مشورہ کیا تھا کہ آئندہ کل کوئی نہیں جائیں گے۔ اب جناب قرآن حضور کا سن رہے ہیں اور جب صبح ہو گئی تو تینوں اپنے گھر کے لیے نکلے۔ عجیب بات یہ کہ تینوں کے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اب یہ اس کو دیکھ کر شرما رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر شرما رہا ہے، یہ اس کو دیکھ کر شرما رہا ہے کہ بھئی کیا ہوا، رات کو مشورہ ہوا تھا۔ اب تینوں کہنے کہ ٹھیک ہے اب آئندہ ایسے غلطی نہیں کریں گے، اب آئندہ کل کوئی سننے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر رات ہوئی اور رات ہونے کے بعد آدھی رات کا وقت گزرا تھا، پھر تینوں آپس میں سوچنے لگے کہ کل تو بات ہو ہی گئی تھی وہ نہیں جائے گا، دوسرا سوچ رہا ہے وہ نہیں جائے گا، تیسرا سوچ رہا ہے وہ نہیں جائے گا، لیکن قرآن کی لذت دلوں میں اتر گئی تھی۔ پھر تینوں سے نہیں رہا گیا، پھر تینوں قرآن سننے کے لیے پہنچ گئے۔ صبح کو پھر سب کی ملاقات ہو گئی۔ 3-4 دن تک
ایسے ہی رہا، سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ کہنے کا منشا یہ تھا کہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو دنیا تک پھیلنے نہ دیں اور دنیا تک پہنچنے نہ دیں، لیکن نہ تو خود رک سکے نہ دنیا والوں کو روک سکے۔ اگر وہ لوگ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے تو آج 7-8 ہزار کلومیٹر دور اس گاؤں کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا۔ صحیح ہے میرے بھائیوں، میں یہ بات صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا لوگوں کا ذہن بنانا۔ آپ ذہن بناتے تھے لوگوں کا اور سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں خیر کا کام کرو، خیر کا کام کرو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے تو توبہ، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ اس زمین میں علم کا خزانہ شروع ہو گیا اور اس علم کا خزانوں کی چابی اللہ نے گجرے گاؤں کی قسمت میں رکھ دیا، اور اس ادارے کی برکت سے ہندوستان کے کونے سے بزرگ لوگ، اللہ والے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے اگر یہ مدرسے نہ ہو، چاہے یہ ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو، اگر یہ مدرسے نہ ہو تو اللہ والوں کا آنا جانا کتنا ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ کی زیارت کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اللہ والوں کی زیارت ان مدرسوں کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ آپ دیوبند سے کسی کو کیوں بلانے جائیں گے نیر بھائی؟ 50,000 روپے خرچہ ہے، آپ کیوں خرچہ کریں گے؟ لیکن مدرسہ ہے، سب ہمت کرتے ہیں کہ چلو بھائی 2,000 1,000 کا جمع کر لیں گے، حضرت کو بلا لیں گے۔ تو مدرسہ ہے تب نہ حضرت کو آپ بلا رہے ہیں، 50,000 جیب سے تو آپ نہیں خرچ کر سکتے تھے اتنا۔ تو مدارس کی برکت سے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے، اور مدارس کی برکت سے لوگوں کا دین محفوظ رہتا ہے اور بچوں کا دین محفوظ رہتا ہے، اور مدارس کی ہی برکت سے اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ ان حضرات کے دل میں کیا بات اللہ نے ڈالی تھی کہ آج 200 سال ہو گئے، دنیا میں ہزاروں کوشش کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ان ملکوں میں مدرسوں کا جال بچھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کہیں ایک مسجد کو چھینی جاتی ہے تو اسی دن 2 مسجدیں بنتی ہیں۔ اگر یہیں پر ایک مسجد میں تالا لگتا ہے تو 100 مسجدیں وجود میں آتی ہیں۔ آپ کتنوں کو تالا لگائیں گے؟ یہ تو خدا کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جو لوگ مجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں پہچانتے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو اور دین اسلام کو کوشش کر کے مٹا دیں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا اور دنیا میں پھیلا کے رہوں گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے لوگوں کو خراب لگے، کتنی کوشش کر لو جی، ہم تو دین کو پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تو سورج ہے، سورج دین سورج ہے، سورج اگر نکل جائے گا ساری دنیا کے لوگ اگر ٹاٹی لے کے کھڑا رہے دھوپ سے بچنے کے لیے، بچا سکتا ہے بھائی؟ نہیں بھائی، یہ قرآن سورج ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے۔ جیسے سورج کی روشنی کو سورج نکلنے کے بعد کوئی روک نہیں سکتا، ایسے قرآن کی روشنی کو دنیا کی ساری طاقت مل کر روک نہیں سکتی۔ سورج تو ایک مخلوق ہے اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، جو پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ مخالفین کے اندر پہنچ کر گدگداتا ہے اس کے سینے کو، اور نہ سمجھتا بھی، اگر نہ بھی سمجھتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہر موقع پر ہر جگہ قرآن اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایشیائی ممالک بخارا سمرقند کے اندر 70 سال تک اس حکومت نے، روس کی حکومت نے قرآن پر پابندی لگا دی، اور ایسی پابندی لگائی کہ اگر کسی کے گھر میں ایک صفحہ بھی قرآن کا ملتا تو اس گھر کے تمام لوگوں
پھانسی دے دی جاتی. لیکن آپ کو تعجب ہوگا ان حالات کے اندر بھی لوگوں نے قرآن کو یاد کیا اور ایک جلسہ ہوا جس میں صرف حافظوں کو شریک ہونا تھا. حکومت کا منشا یہ تھا کہ اب تو حافظ ہوگا نہیں کوئی، مگر 14,000 حافظ اس جلسے میں شریک ہوئے. یہ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو قرآن تھا نہیں، 14,000 حافظ کہاں سے تیار ہو گئے. پتا چلا کہ شکل یہ ہوئی، آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، شکل یہ ہوئی کہ جیسے آپ کے پاس قاعدہ بغدادی نہیں ہے، الف باتا پہچاننے کا نہیں ہے، لیکن وہاں حافظ لوگ پہلے سے موجود تھے تو انہوں نے دکانیں قائم کر دی اور بچوں کو کام سیکھنے کے بہانے سے دکان پہ لے آئے اور ان کو قرآن یاد کرایا. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سکھاتے تھے، وہ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے، یہ سیکھتے تھے. تو الف با پہچانا نہیں مگر آیت یاد کر لیا. اس طرح کرتے کرتے پورا 30 پارہ یاد ہو گیا. اب ایک صاحب ان کو آیت پڑھانے کے لیے قرآن لے کر کے پڑھو اس میں کیا لکھا ہے، پڑھو سورہ اخلاص. پڑھنے کے لیے دیا تو سورہ اخلاص پڑھنے نہیں پا رہا ہے، پڑھو زبانی تو زبانی پڑھ رہا ہے. یہ ہکا بکا رہ گئے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہا ہے، زبانی پڑھ پا رہا ہے، قصہ کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے عربی پرچوں کو رکھنا منع کر دیا تھا، اس لیے ہمارے بچے حروف کو پہچانتے نہیں ہے مگر ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ خیر کا خزانہ ہے. ان خزانوں کی ہمیں اور آپ کو چابی بننی ہے، خیر کی چابی بننی ہے، شر کی چابی نہیں بننی ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اے نبی جی، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ بہت قسمیں کھا کے باتیں کریں، ہر بات میں قسم کھائیں اور بے قدر لوگ ہوں، چغل خور لوگ ہوں، خیر کے کاموں سے روکنے والے لوگ ہوں، ان کی باتوں کو مت ماننا. مثال کے طور پر نیر بھائی کا ساتھ میرے ساتھ اچھا تعلق ہے، ہمارے حضرت کو برا لگا کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، تو کیسے اس تعلق کو ختم کیا جائے. مثال کے طور پر حاجی یعقوب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اب نیر بھائی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ تعلق کیسے توڑا جائے، تو اب یہ آئے میرے پاس اور حاجی صاحب کی کوئی شکایت کرنے لگے. تو اللہ اصول بتلاتے ہیں کہ ہرگز چغل خور کی بات مت ماننا. اگر چغل خور کی بات مانو گے تو خیر سے محروم ہو جاؤ گے، خیر سے محروم ہو جاؤ. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. ایک جگہ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کو برا بلا کہتے سامنے یا پیچھے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور لوگ انہی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کسی کی برائی تو سامنے کر دیں گے یا پیچھے کر دیں گے، دونوں کو اللہ نے ویل کہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا، کہ دنیا میں مال جمع کر کے رکھتے اور گن کے رکھتے ہیں، اور یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، اس لیے دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں. اللہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حطمہ کے اندر ڈال دے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کو پتا ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آگ سلگا کے رکھا ہے دوزخ میں، اسی آگ کا نام ہے حطمہ، جہاں پر چغل خوروں کو ڈالا جائے گا، جہاں پر انتانا دینے والوں کو ڈالا جائے گا. پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک خیر کا خزانہ یہاں سے کھل چکا ہے. اس خیر کے خزانے کی ہمیں چابی بننی ہے، اس کی شر کی چابی ہمیں نہیں بننی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہ آئے، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے، لیکن آپ اس خیر کو روکنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. چونکہ اس کے بعد اگلے جلسے میں جانا ہے، اس لیے اپنی بات یہ پوری کرتا ہوں. دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھنے کی کوشش کیجیے. آخری گزارش تمام مسلمان بھائیوں سے کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ نبی جی پر درود پڑھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں بھائی، کتنے مرتبہ پڑھیں گے بھائی؟ 100، کم سے کم 100 مرتبہ.